دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اور نصرت صاحب وزیر اطلاعات و نشریات، کیونکہ صحافیوں کا معاملہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا معاملہ ہے، تو قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم جی قمر زمان قاہرہ صاحب. السلام نصرت صاحب. بھائی قاہرہ صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے بتایا گیا ہے کہ آج نصیب دشمنہ آپ کی طبیعت کو ٹھیک نہیں ہے، آپ صاحب فراش ہیں، اللہ آپ کو جلد از جلد اپنا فٹ فاٹ کرے. لیکن مجھے یقین ہے کہ اس حالت کے باوجود آپ پوری طرح اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھی طلعت حسین اور ان کے ساتھ جو ٹیم گئی ہوئی ہے ان کے بارے میں آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، اور کیا آپ کسی پوزیشن میں ہیں کوئی ہمیں اچھی خبر دینے کی کسی طرح سے؟ نصرت صاحب یقیناً یہ سارے پاکستانیوں کے لیے سارے، اور خاص طور پہ ہم آپ کے لیے اور میرے لیے بھی نصرت، جو یہ ایشو ہوا ہے اس پہ یقیناً لمحہ فکریہ بھی ہے. ہماری حکومت نے اپنے لیول پہ، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی، انٹیریم منسٹر نے بھی ڈائریکٹلی جو ٹرکش فارن منسٹر ہیں ٹرکی گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے، امریکن گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے کہ کسی طرح ہمیں کوئی سورس استعمال کر کے ان کی خیریت دریافت ہو سکے. اور اس کے اوپر یہ تو پہلا قدم تھا. دوسرا یہ بھی تھا کہ اس کے اوپر ایک جوائنٹ موقف اختیار کرنے کے لیے جس طرح عرب لیگ کا اجلاس کال کیا گیا ہے، اس طرح OIC کا اجلاس بھی کال کیا جائے. یہ بھی ہماری طرف سے ایک مطالبہ جا چکا ہے. ہماری جو امبیسڈرز ہیں اس ریجن میں وہ بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ امریکن انفلوئنس وہاں پہ موجود ہے. امریکن گورنمنٹ کا اسرائیلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایک اسپیشل ریلیشن ہے، تو اس ریلیشن کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح ہمیں حقائق کا پتہ چل سکے اور ان کی خیریت دریافت ہو سکے، جو بھی صورتحال ہے اس واضح ہو سکے. اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک واضح موقف گورنمنٹ آف پاکستان بڑا ضرور لے گی. یہ معاملہ جو اسرائیلی گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل مرحلہ پیدا کرے گا. یہ لوگ جو وہاں پہ اس شپ کے ذریعے سولیڈیرٹی کے لیے اور فلسطینین کو جو چیز کیا گیا ہے اس کے خلاف ایک پرامن تحریک بنا کے گئے تھے، ان کے اوپر اس طرح اٹیک کرنا نہیں. قاہرہ صاحب دیکھیے، عرض یہ ہے کہ بعد ازاں جو سخت موقف لینا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ آپ کی کوشش ہوگی کیونکہ خالی پاکستانی اس قافلے میں شامل نہیں تھے، پاکستانی تو محض 3 یا 4 تھے، باقی 600 لوگ ہیں اور پوری دنیا سے ہیں اور امن کے چاہنے والے پیس ایکٹیوسٹ ہیں، خالی مسلمان بھی نہیں ہے. اور ہم وہ موقف تو سر یقیناً لیں گے، اس پہ تو کوئی یعنی کہ دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اس وقت جو امیڈیٹ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ان پاکستانیوں کے بارے میں یہ معلوم ہو سکے، کیونکہ وہاں پہ ملٹری ایکشن ہوا ہے، ہلاکتیں ہوئی ہیں، لوگ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں اگر صرف اتنا پتہ چل جائے کہ ایوری تھنگ از اوکے، باقی ٹھیک ہے، وہ باقی ایشو تو چلتا رہے گا. اس سلسلے میں پیش رفت کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے نصر صاحب یہی گزارش کی کہ طلعت صاحب ہمارے دوست بھی ہیں اور ادروائز پاکستان کے بڑے اہم لوگوں میں شامل ہیں، بڑے ہمارے میڈیا کے حوالے سے بھی، تو ان کے بارے میں ساری قوم متفکر ہے، ہم بھی متفکر ہیں. جو میں نے اقدام آپ کو بتائے وہ تو ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو امبیسڈر اس ریجن میں ہیں وہ اپنے تئیں کوششیں کریں. ٹرکش گورنمنٹ کے ذریعے ہم کوششیں کر رہے ہیں اور امریکن گورنمنٹ کو کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے تھرو دیئر ایمبیسی. اس کے علاوہ اگر آپ کو مناسب سمجھتے ہیں کوئی اور راستہ ہے تو کائنڈلی مجھے ضرور گائیڈ کیجیے سو دیٹ کہ میں اس لائن کے اوپر بھی کام کروں. جی قاہرہ صاحب، عرض یہ ہے کہ میری خورشید محمود قصوری صاحب سے بات ہوئی، اور اس سے پہلے میں بھی محسوس کر رہا تھا، انہوں نے یہ بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ جب بھی کبھی روابط کرنے کی مجبوری آ جائے تو عام طور پر ہمارے جو UN میں پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کے گڈ آفسز کو یوز کیا جاتا ہے. تو اگر آئی ڈونٹ نو کہ اگر ابھی تک ہماری حکومت نے حسین ہارون صاحب کو جو ابھی آج کل ہمارے پرماننٹ وہاں پہ ریپریزنٹیٹیو ہیں، اگر انہیں ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا تو ان کو بھی کسی طرح اگر، کیونکہ نیو یارک آپ کو پتہ ہے جوئس سینٹر ہے، وہاں پہ بہت بڑے بڑے مراکز ہیں اور تکڑے جو جوز ہیں جن کا یقیناً انفلوئنس ہے وہ بھی وہی رہتے ہیں. نصرت صاحب مجھے اس چینل کا پتہ نہیں ہے، میں ابھی آپ کے فون کے بعد آئی ول ٹاک ٹو دی فارن منسٹر اور میں ڈائریکٹلی بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا حسین ہارون صاحب سے، تاکہ یہ چینل بھی اگر استعمال ہو سکتا ہے تو ضرور کیا جائے. ہر وہ راستہ جو ہمیں حقائق جاننے اور اپنے عزیز دوستوں تک پہنچنے کا اختیار کرنا پڑا ہم ضرور کریں گے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب. اچھا بھی میں بھی حسین ہارون صاحب کو بہت عرصے سے ٹرائی کر رہا ہوں،
ان کا نمبر میرے پاس ہے، میں نے میسیجز بھی انہیں کیے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی اس پہ رسپانس نہیں کیا۔ نہیں، ہارون صاحب کو وہ کھانا وانا پکانے کا بھی شوق ہے، کل اتوار تھا، ہو سکتا ہے بگ پارٹی کی ہو، بڑا اچھا کھانا کو بنایا ہو۔ وہی نا، صبح سے ابھی بھی دیکھیں نا 10-12 گھنٹے کا فاصلہ ہے یہاں ٹائم کا، تو شاید 6-8 بجے ہوں گے وہاں۔ نہیں، اب اس معاملے میں تم جو مرضی کہو، وہ جو دوسرے ہمارے واشنگٹن والے صاحب ہیں، نہیں وہ تو جاگے ہوئے تھے۔ اچھا جی، دیکھیں آج ہماری دنیا ٹی وی کی طرف سے رابطہ کیا تھا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ، اس طرف وزیر خارجہ کے ساتھ، تو پریزیڈنسی بھی تھوڑی سی ہمارے ساتھ فرحت اللہ بابر صاحب لائن پر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بابر صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ شکریہ۔ ہم لوگوں نے بابر صاحب، جو آپ کے علم میں ہوگا، ہم دنیا والوں نے ایوان صدر سے رابطہ کیا تھا، بلکہ یعنی فرینکلی اسپیکنگ ہم نے پریزیڈنٹ صاحب سے یہ درخواست کی تھی دنیا ٹیلی ویژن نے کہ وہ اپنا کو رول ادا کریں۔ اس کے بعد سر ہمیں یہ پتہ چلا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کچھ ایکشنز لیے ہیں، آپ سپوکس پرسن ہیں، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کچھ ڈیٹیل کہ ابھی تک کیا موبلٹی جو ہے ایوان صدر سے اس سلسلے میں یا ہدایات جو دی گئی ہیں؟ جی، ایوان صدر نے اس کا فوری نوٹس لیا تھا اور صدر صاحب نے وزیر خارجہ سے بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ فوراً اس معاملے کو اٹھائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا پہلا جو ہدف ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستانیوں کی خیریت کا پتہ لگ جائے۔ چنانچہ فارن منسٹر نے فوراً یہاں جو امریکی سفیر ہیں ان سے فون پر بات کی اور ان سے کہا کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس میں پیش رفت کر سکتا ہے اور کم از کم پاکستانیوں کی خیریت کے بارے میں معلومات دے سکتا ہے۔ اس کے بعد فارن سیکرٹری کو ہدایت کی گئی اور انہوں نے خود امریکی سفیر سے جو یہاں اسلام آباد میں ہے ان سے ملاقات کی، اور اسی لیے ملاقات کی کہ ان پر اس بات کا زور دے کہ وہ پاکستانیوں کی طلعت صاحب کی اور جو ان کے ساتھی ہیں اور دوسرے ہیں ان کی خیریت کا پتہ لگ جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس جو ہے ICRC، اس کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے، کیونکہ ICRC ایک ایسا ادارہ ہے جو اس طرح کی صورتحال میں جو لوگ ڈسٹریس میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کا ان کو ایک اسٹیچوٹری اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ ICRC کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ صدر پاکستان نے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب سے بھی بات کی اور رحمان ملک نے پھر انٹرپول کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ انٹرپول بھی اس معاملے میں ذرا آگے بڑھ کر یہ مدد کر سکے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک صاحب، آپ اگر برا نہ مانیے، ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے سر، یہ مجبوری ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد ہم آپ سے دوبارہ آپ کے 2-3 منٹ چاہیں گے، تو اس لیے بالکل ناظرین، وقت بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔